السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان۔ آج سفر کی آخری تاریخ اور آج رات ضرور بھی ضرور انشاءاللہ چاند کا وجود اور ربیع الاول مہینہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول مہینہ الحمدللہ اتنا پیارا، اتنا پیارا، اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا۔ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی، ساتھ میں بولیں گے، ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور قسم اللہ کی آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک۔ تو آنا بھی اسی مہینے میں، جانا بھی اسی مہینے میں۔ اور آنا، وہ آنے پر اور جانے پر اگر بات کرے تو بہت لمبی بات ہو جاوے، پھر بھی کوئی مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لکھنے والے لکھے، بولنے والے بولے، پڑھنے والے پڑھے، سمجھنے والے سمجھے، سمجھانے والے سمجھائے، مگر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ بس اتنا کہہ دو، جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں وہاں محمد کا نام آئے گا۔ بولو، جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں وہاں محمد کا نام آئے گا۔ ابھی کل ہی میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو کرو، بولو فرمایا کہ نہیں، وضو کرو۔ اور جب ہم نے قرآن سے پوچھا وضو کیسے کرے تو قرآن کریم نے فرمایا پہلے چہرہ دھو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اللہ فرماتے جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ ہم نے قرآن سے پوچھا وضو کیسے کرے، قرآن نے کہا پہلے کیا کرو، چہرہ۔ ہم لوگ سب وضو کر کے آئے، سب نے پہلے چہرہ دھویا؟ نہیں، پہلے ہاتھوں کو دھویا۔ قرآن میں تو نہیں لکھا ہے کہ ہاتھوں کو، پھر اس کے بعد میں کلی کی، کلی تو قرآن میں نہیں لکھا، کلی کو عربی زبان میں کہتے ہیں المزمزہ، وہ قرآن میں نہیں لکھا۔ پھر اس کے بعد میں ناک میں پانی ڈالا، جس کو عربی میں کہتے ہیں الاستنشاق، وہ ہم نے کیا نہیں۔ تو قرآن میں تو اچھا کتنے لوگوں نے ماشاءاللہ مسواک بھی کیا ہوگا، تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا استاقو کہ مسواک کرو۔ معلوم ہوا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں وہاں محمد کا نام ہوتا ہے۔ اگر چہرے دھونے کو اللہ نے کہا ہے تو کلی کرنے کو رسول اللہ نے کہا ہے، اور یہ شریعت اسی طرح مکمل ہوئی۔ میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، نماز پڑھو، کب پڑھو؟ صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، رات پڑھو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، مگر ثنا پڑھنے کا قرآن میں لکھا ہے؟ ارے ثنا پڑھنے کا قرآن میں لکھا، رکوع میں جاؤ تو کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں۔ اچھا ہم آخر میں قاعدے پہ آ جاؤ، التحیات للہ، تشہد قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا۔ آخر میں جو دعا پڑھتے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ معلوم ہوا کہ نماز ہو یا وضو ہو، جہاں جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں وہاں رسول اللہ کا نام آئے گا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں ہمارے نبی کا آنا، اللہ کی قسم ایسا آنا آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ جب حضرت آمینہ کا وقت آ گیا، حضرت آمینہ یعنی بی بی آمینہ، یعنی کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ مبجلہ بی بی آمینہ، جب وقت آ گیا، اور ہم کو تو چونکہ یہاں مرد لوگ بیٹھے ہم کو نہیں معلوم، لیکن جو کہا جاتا ہے پریگننسی کا درد بڑا عجیب ہوتا ہے۔ وہ بی بی آمینہ کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ وہاں تو بطن مبارک میں، پیٹ مبارک میں آقا محمد رسول اللہ، ویسے درد بہت عجیب و غریب ہوتا ہے، کیونکہ ہم کو قرآن کریم سے پتا چلا کہ درد بہت عجیب ہوتا ہے۔ حضرت مریم کو درد ہوا تھا، بولو کن کو دعا تھا؟ اس کو، یہ جو درد ہوتا ہے نا پریگننسی کا درد، اس کو اردو میں کہتے ہیں درد ذہ،
اردو میں کیا کہتے ہیں؟ درد ذہ. عربی میں کہتے ہیں المخاض. تو حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں کون تھے؟ حضرت عیسیٰ. تو دو ٹینشن تھے. ایک ٹینشن تو یہ تھا کہ بچہ پیٹ میں ہے اور ڈیلیوری کا وقت ہے. دوسرا ٹینشن یہ تھا کہ بغیر ابا کے ہے. ارے بولو بغیر. اس لیے حضرت مریم نے کیا کہا تھا معلوم؟ جب درد شروع ہوا نا، حضرت مریم نے فرمایا تھا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میں ختم ہو گئی ہوتی. اللہ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام کو درد شروع ہو گیا. ایک تو بغیر ابا کے بچہ پیدا ہو رہا، بغیر ہسبینڈ کے بچہ پیدا ہو رہا، اور ایک تو درد کا معاملہ ہے پیٹ میں. حضرت عیسیٰ ہے. حضرت مریم نے فرمایا مِتُّ قبل هذا، اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا، اور میرا کوئی ذکر ہی نہ ہوتا. لیکن خیر وہ معاملہ حضرت مریم کا تھا اور پیٹ میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. میں جو معاملے پر آ رہا ہوں، ماں کا نام ہے بی بی آمینہ اور آنے والے ہیں محمد الرسول اللہ. آپ کو معلوم ہے ابھی تو درد شروع ہوا ہے، وہاں مکے میں کچھ عورتیں جمع ہیں. وہ زمانے میں ایسا ہی ہوتا، ہمارے یہاں بھی ہاسپٹل وغیرہ کا معاملہ ہے، پورا ڈیلیوری سیکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ. وہ زمانے میں مطلب بی بی آمینہ کو درد شروع ہوا، اڑوس پڑوس کی کچھ عورتیں آ گئی. اس میں ایک عورت آئی تھی جن کا نام تھا فاطمہ. ان عورتوں میں ایک بڑی اماں تھی جن کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. اور یہ فاطمہ کون معلوم؟ عثمان بنت ابی العاص کی امی. بولو حضرت عثمان بنت ابی العاص کی امی. تو وہ بھی وہاں پر تھی. وہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ بی بی آمینہ کو درد شروع ہوا، ابھی بچہ ہوگا. اچھا وہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا کہ کس کو معلوم تھا کہ سارے جہاں کے امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو فاطمہ نام ہے نا، عثمان بن ابی العاص کی جو والدہ ہے فاطمہ، وہ وہاں پر تھی. وہ کہتی ہے کہ کچھ کام سے میں باہر نکلی. اب صبح کا وقت تھا بھائی، ہمارے نبی کا دنیا میں آنا بولو کون سا وقت تھا؟ صبح کا وقت. وہ فاطمہ کہتی کہ میں باہر نکلی، تو میں نے باہر نکلی تو اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ ستارے یوں لٹک لٹک کے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ فتدلی، یعنی وہ ستارے آسمان سے جیسے ٹوٹے ٹوٹے نیچے 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 کی طرف آ رہے. تو وہ فاطمہ یعنی حضرت عثمان بن ابی العاص کی امی، وہ کہتی میں گھبرائی کہ آج تک ستاروں کو میں نے رات میں دیکھا ہے، یہ پہلی مرتبہ ستاروں کو دن میں دیکھا ہے اور ستاروں کو پلیٹ کی طرح دیکھا ہے، اس طرح نیچے اترتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ گھبرائی ہوئی اندر آئی اور کہا باہر کچھ عجیب ہو رہا ہے. تو ساری عورتوں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا ستارے آ گئے ہیں، تارے آسمان پر آ گئے ہیں اور نیچے کی طرف آ رہے ہیں. بس اتنا کہنا تھا اور ہمارے نبی کی ولادت ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دنیا میں آ گئے رحمت للعالمین، سرکار دو عالم، سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ یہ دنیا میں تشریف لے آئے. جیسے تشریف لے آئے وہ ساری عورتیں کہتی ہے گھر ہو، گھر کا باہر ہو، گھر کا اوپر کا حصہ ہو، دایاں ہو بایاں ہو، نیچے ہو اوپر ہو، آگے ہو پیچھے ہو، فما وجدنا الا النور، ہم کو ہر جگہ نور ہی نور نظر آنے لگا. یہ تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا. لیکن آج کا سائنس اور یہ حدیث بہت عجیب و غریب لگتی ہے، کیونکہ آج کا سائنس یہ کہتا ہے کہ آسمان سے تارا زمین پر آئے، اگر ایک تارا زمین پر آئے تو کم سے کم آدھی زمین کو لپیٹ لے. ایک تارا آسمان سے آئے آدھی زمین کو، اور دو تارے آئے تو پوری زمین کو. اور یہاں کتنے تارے آئے کیسے بھائی؟ دو میں ہی تو زمین لپیٹ گئی بھائی. پہلا تارا آیا زمین لپیٹ دی گئی، دوسرا تارا آیا زمین کا دوسرا حصہ لپیٹ دیا گیا، تیسرا تارا آیا کیسے؟ آیا کیسے؟ تو اس کا جواب بہت پیارا علماء نے دیا ہے کہ جب تک ستارے آسمان پر تھے
اللہ نے ان کو ایک شان دی تھی. بولو جب تک ستارے آسمان پر تھے اللہ نے ان کو شان دی تھی, ان کی لمبائی, ان کی چوڑائی, ان کی موٹائی, ان کی چاندنی, ان کی رونق, ان کی روشنی, ان کی چمک اللہ نے شان دی. لیکن زمین پر آئے تو اللہ نے ان کو بھی کہا کہ جب سورج کو میں نے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے, چاند کو مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے, اے تارو تم بھی تواضع کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بن کر میرے مصطفیٰ کے غلام بن کے جاؤ گے. میرے پیارو, یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. آج مغرب کے بعد ربیع الاول. اچھا, ہمارے نبی کو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ دینا چاہیے, ہاں تو کیا دیں گے جب ہم کو اتنی خوشی ملی کہ اب ہم وہ مہینے میں انٹر ہو رہے ہیں جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے, ہمارے نبی کا جانا بھی ہے, تو کسی کو بھی وہ چیز دو جو سامنے والے کو پسند آتی ہو. اب یہ بیٹا عمران کل میرے پاس آیا, یہ بیٹھا ہے ادھر, قاری عمران بیٹھا ہے, وہ کل میرے پاس آیا, گھڑی لے کر آیا. اب میرے پاس گھڑی تو بہت ہے, اللہ کا کرم اللہ کا ہے, لیکن اس کو معلوم ہے کہ قاری احمد علی کو گھڑی بہت پسند ہے, ویسے گاڑی بھی بہت پسند ہے. اس کو معلوم قاری احمد علی کو گھڑی بہت پسند ہے. تو لیکن حالانکہ میں ناراض ہوا, میں نے کہا بھائی میرے پاس اتنی ساری گھڑیاں رکھی ہوئی ہے, کب پہنے کب نہ پہنے, کہاں تو کہاں نہیں. آپ کو جو فوراً مجھے یاد آیا کہ ایک مرید کو یاد آتا ہے کہ میرے پیر کو کیا پسند ہے وہ لے کر جاؤں, تو ایک امتی کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ میرے نبی کو کیا پسند ہے وہ لے کر جاؤ. ایک مرید آیا اور اپنے شیخ کو اکیلے گھڑی دیا, دل سے دعا نکلی کہ دیکھو اس کو اتنا تو خیال ہے, حالانکہ یہ بیوی والا, بچے والا, فیملی والا, لیکن خیال ہے کہ میرے پیر کو گھڑی پسند ہے تو مجھے گھڑی لے کر جانا چاہیے. یہ ہمارا فاروق بھائی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, وہ میرے لیے امامہ لے کر آتا ہے, کیونکہ معلوم ہے کہ حضرت قاری صاحب, یہ اس کی زبان میں کہ حضرت قاری صاحب امامہ پہنتے تو میں امامہ لے کر جاؤں. تو آج ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ سامنے والے کو کیا پسند ہے وہ میں لے کر جاؤں, تو امتی کیوں نہیں سوچتا کہ میرے نبی کو کیا پسند ہے. حالانکہ ہمارے نبی نے جو ہم سے محبت کی, کوئی پیر اپنے مرید سے محبت نہیں کرے. ارے کوئی ماں اپنی سگی اولاد سے محبت نہیں کرے گی جو آقا نے اپنے امتی سے محبت کی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہمارے نبی ادھر یہ گود میں حضرت حسن, بولو کون, نواسے, یہ گود میں حضرت حسین نواسے, اور دونوں بالکل بچپنا, 3 سال یا 4 سال یا 4 سال یا 5 سال کی عمر, دونوں تھے. اور سچ بتاؤ, نانا کو نواسوں سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج میری بھی نواسی ہے, بہت محبت, محبت یعنی بہت محبت. اس کی زبان پر نانا 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 شروع رہتا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نانا تھے, کیا محبت ہوگی حسن. اور حضرت جبرائیل آئے, اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا, حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ یہ تمہارا جو پہلے نواسے ہیں نا, کون, حضرت حسن, ان کو زہر دیا جائے گا. ہمارے نبی کو بتا دیا گیا ان کو زہر. اگر دوسرے جو ہیں نا نواسے حضرت حسین, ان کو میدان کربلا میں بہت عجیب طریقے سے شہید کیا جائے. ہمارے نبی جو روئے. لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں, اس وقت ہمارے نبی چاہتے تو فیصلہ بدلوا سکتے تھے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, فیصلہ کہہ سکتے تھے نا, میرا نواسا حسن ان کو کوئی زہر دے وے, میرے نواسے حسین کو کوئی کربلا کے میدان میں شہید کرے, فیصلہ بدل سکتے تھے. لیکن آپ روئے. ابھی اس واقعے کو دماغ میں رکھنا اور ایک دوسرے واقعے پر آنا. ہمارے نبی ایک مرتبہ گھر پر آئے, بولو کہاں پر آئے, گھر پر آئے. ایسے لکڑا رکھا ہوا ہے, یہاں کیسے لکڑا رکھا ہوا ہے, ویسے ایک موٹا لکڑا رکھا. ہمارے نبی آئے, اپنا پیٹ یہ لکڑے کے ساتھ یوں دبایا, بہت دیر تک دبا کے رکھا. پھر اس کے بعد یوں ہٹایا, پھر اپنا پیٹ مبارک لکڑے کے ساتھ یوں دبایا, بہت دیر تک دبایا, پھر یوں ہٹایا. ایسا 2-3 مرتبہ کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ آپ کیا کر رہے ہو, یہ کوئی عبادت ہے کہ آپ اپنا پیٹ لکڑے. ہمارے نبی روتے روتے کہا, آج تیسری صبح ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے. تیسری صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے, کسی طریقے سے پیٹ پر یہ پریشر وزن کا ڈال رہا ہوں کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں. تو حضرت عائشہ تو ہماری امی تھی نا, کہنے لگی وہ حضرت موسیٰ نے مانگا تھا, اللہ نے من و سلوہ اتارا تھا. بھائی اللہ نے آسمان سے کھانا, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگا تھا, تو آسمان سے کیا اترا تھا, دسترخوان اترا تھا. رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ,
حضرت عائشہ نے فرمایا وہ پیغمبر حضرت موسیٰ نے آسمان سے مانگا تو من و سلوہ اترا، آسمان سے حضرت عیسیٰ نے مانگا تو دسترخوان اترا، تو آپ تو آخری نبی، آپ بھی تو مانگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے اس کے بدلے میں کچھ اور مانگ لیا ہے، میں چاہتا تو مانگ لیتا، میں چاہتا تو حسن کے لیے بھی مانگ لیتا، میں چاہتا تو میرے حسین کے لیے بھی مانگ لیتا، میں چاہتا تو میری ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کے لیے بھی مانگ لیتا، لیکن میں نے اس کے بدلے میں کچھ اور مانگا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا آپ نے کیا مانگا ہے؟ کہا میں نے اللہ سے مانگا ہے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کو جہنم میں مت ڈالنا۔ میں نے تو میری امت کے لیے یہ مانگا ہے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کو جہنم میں مت ڈالنا۔ اور میرے دوستو ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، ہمارے نبی کا مہینہ آ رہا ہے، تو کیوں ہم ان کو وہ چیز نہ دے دے جو ہمارے نبی کو پسند ہے؟ کون کون تیار ہے دینے کے لیے؟ آج ہم سب ارادہ کریں وہی چیز ہمارے نبی کو دیں گے انشاءاللہ، آج سے مرتے دم تک نبی کو دیں گے۔ ہمارے نبی کو پوچھا آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے؟ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کو کچھ چاہیے؟ ارے ہمارے نبی کو کچھ چاہیے؟ اللہ نے وہ دیا کہ اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا میرا عرش، اللہ نے فرمایا میرا عرش، اس کے سامنے محل جس کا نام مقام محمود، میرا مصطفیٰ میں نے تمہیں یہ دے دیا، تم مجھے دیکھتے رہو گے میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، تم مجھے دیکھ کر مسکراؤ گے میں تمہیں دیکھ کر مسکراؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آج ہی فجر کی نماز میں نے مسجد علی میں پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد تعلیم ہو رہی تھی فضائل اعمال کی، اس میں یہی آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کا مطلب ہے کہ عرش ہوگا، عرش کے سامنے محل ہوگا، اللہ کہیں گے مصطفیٰ یہ تیرا محل ہے، تو مجھے دیکھ کر مسکرائے گا میں تجھے دیکھ کر مسکراؤں گا۔ تو ہمارے نبی کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہاں ایک چیز ہمارے نبی نے ہم سے مانگا ہے۔ کون کون دینے کو تیار؟ پکا وعدہ، آج جمعہ ربیع الاول آ رہا ہے بھائی، دونوں ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ، بولو دیں گے کیا دیں گے معلوم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ہمارے نبی نے فرمایا مجھے دے دینا، اور میرے امتیوں مجھے دے دینا، ایسی چیز دے دینا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاوے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کیسی ہوگی؟ فرمایا میرا امتی 5 وقت کی، کل ہمارا آزادی کا دن ہے، کل 15 اگست، بولو کیا؟ انڈیپینڈنٹ ڈے۔ ابھی میں آ رہا تھا مجھے کسی نے یہ لگا دیا، میں نے کہا لگاؤ کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم بھی وطن سے محبت تو ہم کرتے تھے، بولو کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور الحمدللہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں اللہ کی قسم منبر پر بیٹھا ہوں، سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو وہ حضرت فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ سب سے پہلے یہ جو انگریزوں کی، کیونکہ انگریزوں نے کیا ظلم نہیں کیے، میں نے تو کیا ظلم نہیں کیے، ایک ایک دن میں 18,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے، ایک ایک دن میں 18,000 علماء کو پھانسی دی گئی ہے، اور 80 علماء ایسے لائے گئے، نعوذ باللہ کیا ہوا ہوگا، جن کو سوروں کے کھالوں میں لپیٹا گیا اور گرم گرم تیل میں ڈال دیا گیا، جن کو جلا دیا گیا، کتنے کتنے علماء کو ہاتھی پر لایا گیا اور درخت سے لٹکایا گیا، پھر ہاتھی کو ہٹا دیا گیا، اور درخت سے لٹکے 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 اللہ 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 کرتے کرتے اپنی جان دے دیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے یہ سب سے بڑا بیڑا اگر کسی نے اٹھایا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا، اور آج بھی انڈیا کی زمین گواہی دیتی ہے۔ آپ میسور جاؤ، میں گیا ہوں، میرے ساتھ حاجی جنید اورا والا بھی تھے، ہم میسور گئے ہیں، اور وہاں میسور کی جامع مسجد جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے بنائی ہے، اس پر ابھی بڑا تالا لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کا احسان تھا، کچھ پہچان تھی، ہم نے چابی منگوائی، تالا کھلوایا، اور ہم لوگ میسور کی جامع مسجد کے اندر گئے، اور جس مسلح پر امامت کا مسلح جہاں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھائی، ہم نالائق کو بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی وہاں توفیق ہو گئی۔ کون سی مسجد کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو؟ میسور کے کون سی مسجد؟ جامع مسجد۔ جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے وہ مسجد بنوائی،
میسور میں جامع مسجد بنوائی تو آپ نے اعلان فرمایا، کیونکہ 1000 علماء، حفاظ، قراء، محدثین، مفتیان کرام سب جمع تھے، بڑے بڑے امامے پہن کر، حافظین بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہے، محدثین اعظام بھی ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، سب کو یہ تھا کہ مسجد بنانے والے میسور کی جامع مسجد ٹیپو سلطان، تو سب سے پہلے نماز کون پڑھائے گا؟ سب سے پہلے نماز کون پڑھائے گا؟ شام کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، کون سب سے پہلے نماز پڑھائے گا؟ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ محدثین بھی ہے، مفتیان کرام بھی ہے، حفاظ کرام بھی ہے، قراء کرام بھی ہے، علماء کرام بھی ہے۔ آج وہ نماز پڑھاوے جو صاحب ترتیب ہوئے۔ کون ہوئے؟ کتنوں کو نہیں معلوم ہوگا صاحب ترتیب کس کو؟ کیا مطلب صاحب ترتیب؟ صاحب ترتیب کا مطلب ہے بالغ ہونے کے بعد سے نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ ہماری عمر 14-15 سال کی ہوتی ہے، ہم بالغین ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سے نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا۔ جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا، عصر کا وقت تھا، کہ بھائی وہ نماز پڑھاوے جو صاحب ترتیب ہو، نہ کوئی حافظ آگے بڑھے، نہ کوئی عالم آگے بڑھے، نہ کوئی مفتی آگے بڑھے، نہ کوئی محدث آگے بڑھے، نہ کوئی فقیہ آگے بڑھے، نہ کوئی مجوید آگے بڑھے، نہ کوئی مدرس آگے بڑھے۔ دیر ہونے لگی، عصر کی نماز میں دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اخیر میں دیکھا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا صفے لگاؤ، میں عصر کی نماز پڑھاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اور فرمایا اللہ کی قسم، بالغ ہونے کے بعد سے 5 نمازیں تو دور کی بات، میری تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہندوستان جو آزاد ہوا ہے نا، میں تو کہتا ہوں یہ ٹیپو علی سلطان کا بھی کمال نہیں تھا، یہ حیدر علی کے بیٹے تھے، سلطان حیدر علی کے بیٹے سلطان فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، لیکن ان کا بھی کمال نہیں تھا، کمال یہ 5 نمازوں کا تھا، کمال تہجد کی نماز کا تھا۔ بولو کمال کس کا تھا؟ 5 نمازوں کا تھا، کمال تہجد کی نماز کا تھا۔ اور تہجد کی نماز اور یہ 5 نمازوں نے ٹیپو سلطان میں وہ طاقت دی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑے سے بڑا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جنگل کے جنگلی شیر کے ساتھ بھی آپ نے مقابلہ کیا اور مقابلے میں جیت گئے۔ جیتے ٹیپو سلطان نہیں، ان کے پاس بھی وہی بدن تھا جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس وہ ہاتھ تھے جو ہمارے پاس ہے، ان کے پاس وہ جسم تھا جو ہمارے پاس ہے، مگر ان کے پاس تہجد کی نماز اور 5 وقت کی نماز تھی جو ہمارے پاس۔ میرے دوستو، یہ ہندوستان کے لیے جب بات آئی تو بات بتاؤ، یہ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں نے ان کے ہاتھ میں کڑیا ڈالی۔ کون؟ مولانا جعفر ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور پیدل چلایا آپ کو امبالہ سے لے کے لاہور تک، پیدل چلا، ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، کبھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا یوں دے دے وے، کبھی پانی کا قطرہ منہ میں دے دے وے، امبالہ سے لاہور تک آپ کو ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور پھر کہا اب کہتے ہو ہمارے بن جاتے ہو، ہمارے بن جاؤ، تم کو بہت کچھ دے دیں گے۔ تو کہا نا، ہندوستان زمین کے لیے ہمارا تن من دھن سب قربان کر دیا۔ تو ان کو غصہ آیا تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ ایک لوہے کا پنجرا بنایا جس کے چاروں طرف ایسی نوکیلی سلاخ ہے، اور اس میں مولانا جعفر تھانیسری کو رکھا، اور وہ پورے لوہے کے پنجرے کو ریل کے ڈبے میں ڈالا۔ اب ریل حرکت کرتے کرتے ٹھک 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 چلے، اور وہ پنجرا آپ کو چاروں طرف سے لگے، لوہے کی سلاخیں لگے۔ یہ لاہور سے لے کر ملتان تک یہ ٹرین چلتی رہی، اور آپ پورا بدن آپ کا زخمی ہو گیا۔ جب وہاں ملتان میں آپ کو نکالا گیا تو کہا آپ کو کالے پانی کی سزا دی جائے گی اور اس میں آپ کی موت آئے گی۔ جب کالے پانی کی سزا دینے کا وقت آیا تو یہ راضی ہو گئے، لیکن ان کو تڑپانے کے لیے ان کی بیوی کو سامنے لایا گیا، ان کے 8 سال کے بچے کو سامنے، بچہ بہت روئے، 8 سال کا بچہ کہ ابا واپس آ جاؤ، ابا واپس آ جاؤ، یہ لوگ جو کہتے مان جاؤ، یہ لوگ جو کہتے مان جاؤ۔ ابا نے جیل کی سلاخوں میں سے اپنا ہاتھ نکال کر 8 سال کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہ وطن کی حفاظت کے لیے، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے تیرا باپ جا رہا ہے، اگر واپس آ گیا تو غازی، اور اگر نہیں واپس آیا تو قیامت میں حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ہم صحیح کہتے ہیں،
ہندوستان کو آزاد کرانے میں آج معلوم نہیں کیسا، ورنہ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ میرے دوستو، ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کا بھی خون ہے اور ہمارے دوسرے بھائی، مقدس بھائی، ہندو بھائی، ان کا بھی ہے۔ ہم جب اپنی اسکول میں پڑھتے تھے، ہم کو پڑھایا جاتا تھا کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں مہاتما گاندھی کا حق ہے، اس میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کا حق ہے، ڈاکٹر امبیڈکر کا حق ہے، لال بہادر شاستری کا حق ہے، لوکمانیا تلک کا حق ہے، جواہر لال نہرو کا حق ہے، اور سروجنی نائیڈو کا حق ہے۔ لیکن میرے پیارو، اگر ان کا نام ہے، میں قسم کھا کر کہوں، اگر ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا جھنڈا اگر کسی نے لہرایا ہے تو وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ہے۔ سب سے بڑا عجوبہ تاج محل اگر کسی نے بنایا ہے تو کلمے والے مسلمان حضرت شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ نے بنایا۔ لال قلعے پر سب سے پہلے اگر کسی نے جھنڈا لہرایا ہے تو حضرت شاہ نواز خان، وہ بھی مسلمان اور کلمہ والے کے۔ اور ہمارا یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو میرے کپڑے کے اوپر، یہ ہندوستان کا جو جھنڈا نظر آتا ہے، اس جھنڈے کو ڈیزائن کرنے والی ایک ہماری بہن ہے، ایک عورت ہے، جن کا نام مسز سریا طیب جی ہے۔ اور سب سے زیادہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جس نے اپنا تن من دھن مال سب سے زیادہ لٹایا، ان کا نام بھی کتابوں میں دیکھو تو حاجی عثمان مرحوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہندوستان تو بہت پیارا ہے۔ آج سے بولو ہم اس وطن کا احترام کریں گے، کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ بلکہ بعض حدیثوں میں، جس میں کچھ کلام بھی ہے، یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، ایمان کی خوشبو آتی تو ہندوستان سے۔ اس لیے ہم تو وہی کہیں گے، ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں۔ آج سے یاد رکھو، یہ کریں گے ہم لوگ، ہزاروں ظلم کے باوجود بولو ہم تبسم یعنی اردو کا بڑا تبسم یعنی مسکراہٹ۔ ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، تکلم یعنی بات، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی پوچھتے ہیں وطن سے وفاداری کا ثبوت، وہ پھر بھی وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے گئے۔ ارے ہم تو اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ ہم کو تو جب نماز پڑھنی ہوتی پانی نہ ملتا تو اسی خاک سے، مٹی سے لے کر ہم ہماری نمازوں کو ادا کرتے۔ خیر بات تو بہت لمبی ہو جائے گی، ہندوستان پر بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، ٹائم بہت ہو گیا۔ آج میرے کو بلڈنگ سے اترنے میں بھی دیر ہو گئی، میں بھی بیمار رہتا ہوں، بڑی مشکل سے میں آیا، یہاں پر پہنچا۔ اللہ یہاں کالی پل کے سارے ذمہ داروں کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ چلو سب لوگ بولو، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، بولو مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، سلام 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 سلام۔ اللہ یہ ربیع الاول سب کو مبارک کرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت نمازوں کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو انشاءاللہ اذان جو ہے نا، میں مؤذن صاحب سے اجازت لے لیتا ہوں، ہمارے قاری صاحب، کیا نام ہے قاری صاحب؟ قاری رشید صاحب دیں گے اور نماز پڑھائیں گے۔ آج ہمارے درمیان میں فرانس کے بھائی کہاں ہے؟ مفتی ولی اللہ کا ہے، مفتی ولی اللہ آگے آ جاؤ۔ یہ ہمارے دیکھو یہ مفتی، یہ فرانس سے آئے ہیں، فرانس سے، اور یہ حافظ بھی ہے، قاری عمران سننا، یہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، اور فرانس کے دارالعلوم کے محتمم بھی ہے۔ وہ آج ہم کو نماز پڑھائیں گے۔ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، جس فرانس میں دین کے اوپر روک لگایا جاتا ہے، وہاں ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو حافظ، قاری، عالم اور مفتی ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں کے جوان صرف سگریٹ، تمباکو، گٹکا، موبائل، زینا، لڑکی کو چھیڑنا، ایم ڈی ڈرگس لینا، کف سیرپ پینا، پان کے ڈبوچے مارنا، کیا زندگی بنا کے رکھی۔ میں نے خاص ان کو اس لیے بلایا،
مفتی ولی اللہ کو، یہ حالانکہ دور تھے، میں نے کہا نہیں ہماری مسجد میں آپ جمعہ پڑھائے تاکہ ہمارے ہندوستان والوں کی آنکھیں کھلے کہ اگر فرانس میں کوئی حافظ اور قاری اور عالم اور مفتی اور محتمم بن سکتا ہے تو ہمارے ہندوستان میں ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے، یہاں کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ تو انشاءاللہ نماز یہ پڑھائیں گے، خطبہ میں پڑھاؤں گا اور قاری رشید صاحب اذان دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اور عصر کے بعد درود پڑھو گے، کون کون پڑھے گا؟ دونوں ہاتھ اوپر، دونوں ہاتھ اوپر، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ بولو بولو کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ۔ کون سا درود پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ بھی معاف اور 80 سال کی نیکیاں نامہ اعمال میں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ، بسم اللہ، ربی اللہ، حسبی اللہ، توکلت علی اللہ، اعتصمت علی اللہ، فوضت امری الی اللہ، ما شاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، عبادي لنا بدن ضعيف إخواني لنا بدن ضعيف
وسفر طويل طويل، وزاد قليل قليل، ولحد عميق عميق، وصراط دقيق دقيق، وميزان عديل عديل، والقيامة قريب قريب. يا عباد الله، يوم يقول كل ملك مقرب ونبي مرسل يوم القيامة يا ربنا نفسي نفسي، ويقول آدم صفي الله يا ربنا نفسي نفسي، ويقول نوح نجي الله يا ربنا نفسي نفسي، ويقول سليمان صاحب المملكة يا ربنا نفسي نفسي، ويقول يوسف صديق الله يا ربنا نفسي نفسي، ويقول يونس صاحب الحوت يا ربنا نفسي نفسي، ويقول إبراهيم خليل الله يا ربنا نفسي نفسي، ويقول إسماعيل ذبيح الله يا ربنا نفسي نفسي، ويقول موسى كليم الله يا ربنا نفسي نفسي، ويقول عيسى روح الله يا ربنا نفسي نفسي، ويقول سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا ربنا أمتي أمتي يا ربنا أمتي أمتي، ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اذكروا يا إخواني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله، شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء
الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. صفے سیدھی کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں، مل مل کر کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ سب کے ملنے جلنے کو قبول فرمائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے مفتی ولی اللہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں نماز پڑھائی اور فرانس سے آئے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اسی طرح یہاں بہت سارے مہمان آئے جیسے قاری رشید صاحب جنہوں نے اذان اور اقامت کہی، اور مولانا سراج صاحب ہمارے پیارے بھائی، مولانا جاوید نندربار، ہارون بھائی، ادریس بھائی، فیضل بھائی، جو حضرات یہاں دور دور سے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ ضروری اعلان یہ کرنا ہے کہ کل 15 اگست، کل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 16 اگست یعنی اتوار کے دن بعد نماز عشاء میرا اپنا ایک سبق رہے گا، ایک بیان رہے گا کوساڑ میں مدینہ مسجد میں۔ اتوار کے دن یاد رکھے 16 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد کوساڑ میں مدینہ مسجد میں انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اور مبارک پروگرام اس لیے ہوگا کہ ہمارے دوست قاری ولی اللہ کے بیٹے قرآن پاک کے حافظ ہو رہے ہیں، حفظ مکمل کر رہے، سب لوگ وہاں شرکت کی پوری کوشش کریں، دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بے شک کل ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، اللہ اس وطن کی حفاظت فرما۔ اللہ العالمین حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے، اور الہ العالمین ہم سب کو چین سکون امن صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں امن چین سکون عطا فرما دے۔ یہ اللہ ہم میں بہت سارے بیمار ہیں، اللہ میں خود بیمار ہوں، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مقیمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارے مولانا سراج صاحب کی نواسی بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما۔ اللہ خصوصاً جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور اللہ جو میری طرح ہے، اماں بھی مرحومہ ہو گئی، ابا بھی مرحوم ہو گئے، جن کے اماں ابا مرحوم ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی قبور کو عطور سے معطر فرما، کروٹ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کا بچھونا بنا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ یہ آسمان کا تیور اور زمین کا تیور بتاتا ہے تو ہم سے بہت ناراض ہو گیا ہے، اللہ تو ہم سے بہت ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ جب بارش آئی تو ایسی آئی کہ نقصان ہی نقصان ہو گیا، نہ آئی تو ایسی گرمی آئی کہ بیماری ہو گئی۔ اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ، ورنہ تو رحمان اور رحیم ہے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ ربیع الاول مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہم کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ میں نہیں کہتا، مجھے کہنے کا حق بھی نہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا قبر میں جہنم کا لوہا لایا جائے گا، اللہ 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جائے گا، اللہ آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے گا، اللہ جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا، ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جائے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا یہ کس کے ساتھ ہوگا،
ہمارے نبی نے فرمایا جو میری امت کا بے نمازی ہوگا، جو میری امت کا بے نمازی ہوگا اس کے لیے قبر بھیج دی جائے گی، قبر میں آگ لگائی جائے گی، قبر میں سانپ اور بچھو چھوڑے جائیں گے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اپنے قہر سے بچا لے اللہ، اپنے غضب سے بچا لے اللہ، اپنے غصے سے بچا لے اللہ۔ اللہ رحمت کی چادر عطا فرما دے اللہ، جو بھی کہا گیا سنا گیا سب پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ ہماری جمعہ کی نماز خطبہ سب قبول فرما لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا